فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو رب العالمین نے ایک توازن پر بنایا ہے۔ ہر چیز کی ایک اپنی لمٹ ہے، ایک مقدار ہے، اور وہ اس مقدار ہی میں کام کرتی ہے۔ اور جب بھی اس کا توازن خراب ہوتا ہے تو اس سے اللہ کی اس کائنات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک توازن وہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق جس میں انسان سر فہرست آتے ہیں، جب وہ ماحول کو خراب کرتی ہے تو ماحولیاتی توازن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان، ترازو یعنی میزان قائم کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم اس میزان میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ کرو۔ یعنی جو اللہ نے یہ جو بیلنس تخلیق کیا ہے، اس بیلنس کو تم خراب نہیں کرو۔ اور پھر اللہ کے یہی بندے اسی دنیا میں جو معاشرتی ماحول ہے کہ جس میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اس معاشرتی ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اور آج کے جو خطبے کا موضوع ہے وہ اسی معاشرتی ماحول کا میزان قائم رکھنا، کیونکہ جب یہ میزان خراب ہوتا ہے تو پھر بڑا مہذب سے مہذب اور کتنا ہی ترقی یافتہ معاشرہ کیوں نہ ہو، وہ در حقیقت پھر تباہی کا ہی شکار ہوتا ہے۔ اور اس میزان کو برقرار رکھنا حکومت کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور عدلیہ کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور پھر اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہم سب پر بحیثیت مسلمان، بحیثیت اس معاشرے کے ایک فرد کے، ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بھی کسی نہ کسی رول میں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ دفتر میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، محلے میں ہو، وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے یا کسی بھی درمیانے سائز کے ایک ماحول کو ٹھیک کرنے کا یا بگاڑ کا ضرور ذمہ دار ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 جو میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی، اور یہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی متاثر کن اور ایک بہت ہی ایک تاریخی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اور پھر خصوصی طور پر امت مسلمہ کے لیے ایک زبردست پیغام دیا، جو کہ امن کا اور سکون کا اور خوشحالی کا پیغام، اور وہ پیغام معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنے کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، قوام یعنی کھڑے ہو جاؤ، علم بردار بن جاؤ، اور جس کو لیڈنگ رول کہتے ہیں کہ اس کے لیے تم قیادت والا ایک رول اختیار کرو۔ اور یہ مسلم معاشرے کے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ تم پوری اپنی صلاحیتیں، پوری طاقتیں صرف کر کے
کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم اللہ کے لیے انصاف کے، قسط عدل انصاف، قسط وہ عدل ہے جو انسان ذاتی زندگی میں بھی کرتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی کرتا ہے، اور یہ وہ عدل ہے کہ جو ایک معاشرے میں عدل اور انصاف کے طور پر بھی ایک جانا جاتا ہے، کہ تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ اللہ کی خاطر، اور معاشرے میں انصاف کو پھیلاؤ، عدل کو پھیلاؤ، انفرادی کردار میں بھی اور اجتماعی کردار میں بھی۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کے دو نام جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، ان میں سے دو نام اللہ کے، ایک نام العدل ہے، عدل کرنے والا، اور ایک المقسط یعنی انصاف کرنے والا، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات بندگی کے لائق نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم والے لوگ کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات بندگی کے لائق نہیں، قائما بالقسط، اور اس لیے کہ وہ دنیا میں ایک عدل کا نظام اور ایک انصاف کا نظام اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مقسط کہلاتے ہیں۔ اور پھر وہی صفت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ نساء کی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف کے، عدل کے علم بردار بن جاؤ۔ اور وہ کیسا انصاف ہے؟ چاہے اس کی زد میں کون آتا ہو، سب سے پہلے اس کی زد میں انسان کی اپنی ذات آتی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہارے ذاتی مفادات کے اوپر ہی زد کیوں نہ پڑتی ہو، تمہیں کوئی جانی نقصان ہو رہا ہو، تمہیں کوئی مالی نقصان ہو رہا ہو، تمہیں کوئی شہرت کا نقصان ہو رہا ہو، تمہارا کوئی فائدہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہو، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود تم اللہ کی خاطر انصاف کے لیے کھڑے ہو، انصاف کے علم بردار بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اور چاہے اس انصاف کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے، یعنی اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو بھی درجہ قرآن مجید میں بتایا اور بار بار کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان سے تم بہت بڑھ کر بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھا سلوک کرو، یعنی وہ اگر تمہارے ساتھ برائی بھی کریں تو اس کے مقابلے میں تم ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خواہ اس کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے ہو، والاقربین، اور جو تمہارے اقربا یعنی جو تمہارے قریبی رشتہ دار اور جو تمہارے یار دوست، جو تمہارے اور معاشرے کے وہ لوگ کہ جن سے تمہاری جان پہچان ہے، وہی اس کی زد میں کیوں نہ آتے ہوں، اس کے باوجود تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے اور انصاف کے عالم بردار بننا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اور چاہے یہ تمہارے والدین، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست جو ہیں، چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، تم نے ان کا جو سماجی اور جو معاشی سٹیٹس ہے، رتبہ ہے، اس کو دیکھے بغیر تم نے انصاف کی اور عدل کی بات کرنی ہے اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اور یہ صرف معاشرے کا ہی نہیں، یہ گھر میں بھی ہر انسان کا اپنے والدین کے ساتھ سلوک، اپنی اولاد کے ساتھ سلوک، خاوند کا بیوی کے ساتھ سلوک، بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک،
خاوند کا سسرال کے ساتھ سلوک، بیوی کا سسرال کے ساتھ سلوک، بھائی کا بہن کے ساتھ سلوک، بہن کا نند کے ساتھ سلوک، سسر کا بہو کے ساتھ سلوک، ساس کا بہو کے ساتھ سلوک اور داماد کے ساتھ سلوک، یہ جو سارے سلوک ہیں یہ سارے کے سارے عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا تحفہ دیا اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی کہ جب تک میرے والد اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں۔ تو حضرت نعمان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ ایک مال کا یہ جو تحفہ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے ساری اپنی اولادوں کو اسی طرح کا برابر کا تحفہ دیا؟ تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ تو حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے وہ آ کر میرے سے تحفہ جو تھا واپس لے لیا، اور تاکہ اولادوں کے درمیان بھی عدل سے کام لیا جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بڑے بزرگ صحابی کو ایک بڑی سخت تنبیہ کی، اور تمہارے اس سلوک کا ان کی عمارت، ان کا رتبہ، ان کی شہرت، ان کی دولت، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب سامعین گرامی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور ہر معاشرے میں انسان کا فطرتی طور پر، شعوری طور پر بھی یا لاشعوری طور پر بھی، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے جو کولیگز ہیں جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے یا جہاں بھی وہ رہتا ہے اور جن لوگوں سے ان کی جان پہچان ہے اور دوستی ہے اور رشتہ داری ہے اور اولاد ہے اور سارے جو رشتہ دار ہیں، ان کے لیے ایک نرم گوشہ ضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم نے اگر انصاف کی بات آ جائے تو یہ جو سارے رشتے ہیں اور یہ جو ساری عصبیتیں ہیں، چاہے وہ میرے فرقے کا ہے، چاہے وہ میری پارٹی کا ہے، چاہے وہ میرے محلے کا ہے، چاہے وہ میری برادری کا ہے، یا میرا اس سے 20 سال کا رشتہ ہے یا اتنا پرانا رشتہ ہے، یا اس نے میرے پہ احسان کیا تھا، کیونکہ یہاں پر والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے استثناء قرار نہیں دیا، ایگزمپٹ نہیں کیا، والدین بھی اس کی زد میں آتے ہیں کیونکہ وہی سب سے زیادہ ہمارے احسان کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر انصاف کی بات کرنی ہے، تمہاری گواہی ان سب عصبیتوں سے اور یہ جو سارے رشتے ہیں ان سے بالا تر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو آج بات تم یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو، یہی بات تمہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ضرور کہنی پڑے گی۔ تو تم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ یہی بات پھر تم قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی کھڑے ہو کر کہہ سکو، اور اس دن جس دن سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور جس دن زبان بند ہو جائے گی اور ہاتھ گواہی دیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے اور اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ انسان کیا کرتا رہا، تو تمہیں وہ تصور تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی دنیا میں تم کوئی بات کر رہے ہو، چاہے وہ کوئی امیر ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری اپنی ذات ہی اس سے متاثر کیوں نہیں ہو رہی، اور تمہارے قریبی رشتہ دار اور والدین ہی کیوں اس کی زد میں نہیں آ رہے۔ یہ سامعین گرامی، اللہ کے دیے ہوئے قانون اور عدل اور انصاف کا یہ پیغام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے فریق برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا خالق بھی ہے،
ہر کسی کا رازق بھی ہے، نہ تم کسی کے خالق ہو، نہ تم کسی کے رازق ہو، نہ تم کسی کو پناہ دینے والے ہو، اور نہ تم کسی کو بچا سکتے ہو، تو تمہارے معاشرے میں ایک نادار اور غریب اور کمزور کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اور ایک امیر کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ کسی بڑے لیڈر کے ساتھ اور اگر بڑے آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو سارا میڈیا ہر چیز جو ہے وہ ایک شور مچاتی ہے، اور جب کسی غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو معاشرے میں اگر آواز نہیں اٹھتی تو سامعین گرامی یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے عدل اور انصاف کا پیامبر ہونے کا اور کھڑے ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ اور بڑے آدمیوں کے لیے عدالتیں اگر رات کو 12 بجے بھی کھلتی ہیں اور غریب اور کمزور آدمیوں کے مقدمات 20 سال تک عدالتوں میں زیر التوا پڑے رہتے ہیں، تو یہ ارباب اقتدار کے لیے اور ہمارے جو منصف ہیں اور یہ جو پورا ایک سسٹم ہے جو ایک چلتا ہے، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم معاشرے میں ایک توازن کی طرف جا رہے ہیں کہ جو میزان اللہ نے تخلیق کیا تھا، یا ہم اس میزان کو خراب کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میرا خیال ہے ہم سب نے سنی ہوگی، لیکن یاد دہانی کے طور پر اس کا ذکر بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے خاندان کی ایک خاتون کا مقدمہ پیش کیا گیا کہ جس پہ چوری کا الزام تھا اور جو شاید چوری میں ملوث تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ پیش ہوتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے کیونکہ وہ ایک بڑے با اثر اور ایک بڑے اور ایک امیر گھر کی وہ خاتون تھیں، تو صحابہ کرام کے دل میں تھا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان خاتون کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور پیارے نبی ان سے بہت پیار فرماتے تھے، تو انہیں تیار کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کی سفارش کیجیے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون کی سفارش لے کر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسامہ، تم سے پہلے والی قومیں صرف اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان کا اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دے دیتے تھے۔ خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف تھا، اور اس عدل اور انصاف سے اس معاشرے میں امن پیدا ہوتا تھا اور اس معاشرے میں خوشحالی تھی، کیونکہ کمزوروں کے حقوق بھی محفوظ تھے اور طاقتوروں کے حقوق بھی محفوظ تھے۔ اور جو ایک ریاست کا تصور جو کہ کچھ شاعروں نے یہاں پر بھی دیا تھا کہ ریاست ماں کے جیسی ہونی چاہیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کا ایک عملی نمونہ پیش کیا تھا کہ وہ ریاست ماں کی طرح چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، کمزوروں کو بھی، طاقتوروں کو بھی، غریبوں کو بھی، امیروں کو بھی، سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا سلوک کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ یاد رکھو اگر تم نے اپنی دل کی مرضی پر عدل سے تم ہٹ گئے، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کیونکہ تم اپنے دل کی مرضی سے اپنی یا کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر، انفلوئنس ہو کر اگر تم عدل سے ہٹ گئے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور یا تم نے کوئی لگی لپٹی بات کی، کوئی سیاسی بات کی، صرف ایک طرف کا موقف پیش کیا، دوسری طرف کا موقف پیش نہیں کیا۔ عدل اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمان بندہ مومن بات کرے تو وہ دونوں طرف کا موقف سنے
اور پھر اس موقف سننے کے بعد اپنی کوئی رائے قائم کرے۔ اور تم نے اگر بات کو موڑ توڑ کر پیش کیا، کوئی سیاسی بیان جیسے کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اگر تم نے کوئی بات کی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیونکہ دنیا کو تو دھوکہ دے دو گے لیکن رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ اور سامعین گرامی، رب العالمین نے پھر یہی بات سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ایک اور بڑے ہی پیارے اور بڑے بہترین طریقے سے بیان کی، تھوڑا سا بدل کر اور تھوڑا سا مختلف مفہوم کے ساتھ اور ایک بڑے مختلف طریقے سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ عدل اور انصاف کی خاطر۔ پہلے تھا کہ عدل کے لیے گواہ بنو اللہ کی خاطر، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو عدل اور انصاف کی خاطر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے اور انصاف سے ہٹ جاؤ، کیونکہ قدرتی طور پر انسان کچھ لوگوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے یہ حکم دے رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کی دشمنی یا محبت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے اور انصاف سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب ہے، سب سے قریب ہے، یہی نیکی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ سامعین گرامی، مدینہ المنورہ میں جب اہل خیبر کے ساتھ کشمکش چل رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل خیبر اپنی جو ریاست تھی اور جو بھی قلعہ تھا اسے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خیبر کے فصلوں اور باغات کا اندازہ، جسے ہم ایسٹیمیٹ کہتے ہیں، لگانے کے لیے بھیجا۔ جیسے آج کے دور میں کوئی پٹواری جاتا ہے اور کوئی تحصیلدار جاتا ہے اور کوئی اہلکار جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو باغات ہیں، یہ جو فصلیں ہیں، یہ جو زمینیں ہیں، اس کی پراپرٹی کی ویلیو کتنی ہے، اس کی باغات کی ویلیو کیا ہوگی، یہاں پہ مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی، اس کا تخمینہ لگانے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ اور اہل خیبر حضرت عبداللہ کو رشوت کی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ اس تخمینے میں تھوڑا بہت کوئی ان کی طرف ترجیح کر دیں تاکہ اہل خیبر کو فائدہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس ہستی کا نمائندہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، جو مجھے اس جہان میں سب سے زیادہ پیاری ہے، اور میں تمہیں سخت ناپسند بھی کرتا ہوں۔ یعنی وہ اہل یہود کو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور تمہیں سخت ناپسند بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے کام نہ لوں۔ حضرت عبداللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نفرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے کام نہ لوں۔ میں تم سے نفرت ہی کرتا ہوں، میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن یہ نہیں کروں گا
کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس بات سے کوئی مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہو اور تمہارا نقصان ہو رہا ہو. میں عدل کی اور انصاف کی بات کروں گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. یہ اس کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. اور اس کا الٹ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی محبت تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. کیونکہ جب بھی معاشرے میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اسے ہم اپنا جو تعصب کا آئینہ ہے اس تعصب کے آئینے میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میرے فرقے کا ہے، یہ میرے شہر کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے دفتر کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ اس ادارے کا ہے جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں. یہ تو میرا پیٹی بھائی ہے، تو چاہے اس نے غلط کام کیا ہے صحیح کام کیا ہے، میں نے اس کے کام جائز اور ناجائز کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کا انفرادی جرم ہے تو وہ اس قوم کا، اس قبیلے کا، اس خاندان کا اجتماعی جرم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کسی بھی شخص کے کسی بھی انفرادی عمل کے لیے اس پوری قوم، اس قبیلے کو، اس علاقے کو، اس دفتر کو، اس ادارے کو لیبل کرنا کہ یہاں پر سارے لوگ ہی ایسے ہیں، یہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کی ایک کھلی اور کھلم کھلا ایک خلاف ورزی ہے. اور یہ در حقیقت شیطان کا کام ہے. سامعین گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، ان دونوں میں رب العالمین نے ایک بہت خوبصورت آپس میں ایک جوڑ رکھا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے علم بردار بنو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، انصاف کے لیے اللہ کے علم بردار بنو. اللہ کے علم بردار بنو انصاف کے لیے. انصاف کے علم بردار بنو اللہ کے لیے. اگر تم انصاف کے اور عدل کے علم بردار بن رہے ہو تو تم در حقیقت اللہ کے علم بردار بن رہے ہو، کیونکہ اللہ کا نام ہی العدل ہے اور اللہ کا نام ہی المقسط ہے. اور عدل اور اللہ، یہ نام ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. وہی اس دنیا میں انصاف قائم کرتا ہے اور اسی نے یہاں پر ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا. اپنی ذات کے خلاف گواہی دینا، اپنے والدین کے خلاف انصاف کے علم بردار بننا، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنی پارٹی کے لوگ، اپنے قبیلے کے لوگ، ان کے خلاف انصاف کی بات کرنا، یہ حق کی بات ہے، یہ رحمان کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اس میں وقتی نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن دیر پا فائدہ ہے، اور اسی میں زندگی ہے، اسی میں حیات ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں خوشحالی ہے. کوئی فوجی یا پولیس والا شہید ہوتا ہے یا کوئی صحافی شہید ہوتا ہے، دونوں کے قاتلوں کو عدل اور انصاف کے نظام کے تحت سزا دینے میں بقا ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں ظلم اور فساد ہے، اور کسی گروہ یا پارٹی یا کسی شخص کی دوستی یا دشمنی مومن کو عدل اور انصاف سے دور نہیں کر سکتی. سامعین گرامی، ہارورڈ لا اسکول امریکہ کا اور پوری دنیا کا ایک قانون کا ایک مانی ہوئی یونیورسٹی ہے، اور اس کی جو لائبریری ہے اور جو لائبریری کا مین دروازہ ہے، اس کے دروازے کے باہر بہت سارے اقوال، بڑے بڑے فلسفیوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے اقوال وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر سورہ نساء کی یہی آیت نمبر
135 بھی وہاں پر تحریر ہے، اور اس آیت نمبر 135 کا وہاں پر انگریزی میں ترجمہ کر کے انہوں نے قرآن مجید کے اس ایک سنہری اصول کو اپنی مہذب زندگیوں کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے اس مہذب معاشرے کی جو عمارت ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اسی ایک سنہری اصول کے اوپر، اس ستون کے اوپر انہوں نے اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور وہ اس قرآن کے اس تاریخی کلام پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں یا اس اللہ کے حکم کی کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں، اس سے نزدیک ہو رہے ہیں یا اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سامعین گرامی، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی، خاندانی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں بھی، معاشرے میں بھی، کہ جب میرے خلاف کوئی بات آ رہی ہے تب بھی میں نے عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے، میرے والدین کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے پھر بھی میں نے عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے، میں نے امیر کو نہیں دیکھنا، میں نے غریب کو نہیں دیکھنا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ربی ہے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی ذاتی اور خاندانی زندگیوں میں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے کاروبار میں اور اپنی اپنی نوکریوں میں عدل اور انصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عدالتوں کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور ہماری پارلیمنٹ کو بھی اس امن کے اور عدل اور انصاف کے اس اللہ کے بتائے ہوئے اس بنیادی اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔